اچھا اب میں موضوع بدل دیتا ہوں. یہ جو آپ کی کل ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ اے پی سی کے ذریعے یہ جو نیب کا قانون ہے اس میں تبدیلی کے لیے بھی اپوزیشن آپس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. کیا آپ کا یہی ایجنڈا ہے، یا کل آپ کے اور قمر زمان کائرہ صاحب کے لب و لہجے میں جو تلخی تھی اس میرے کے نہیں تھی، میں تو کل بولا ہی نہیں. تھوڑا سا آپ مختصر جواب دے رہے تھے. ہاں تو یہ جو آپ کا جو مختصر جواب ہے، آپ دریا کو کوزے میں بند کر رہے تھے. تو میں اے نے پی تو سی بس بھی اتنا ہی کہا تھا انتظار فرمائیے، اور تو میں نے کوئی بات انتظار فرمائیے. کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب میں کہا تھا انتظار اے فرمائیے. پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا جی؟ سر اس کے لیے میر صاحب دونوں طرف سے اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. ان کی عید الاضحیٰ سے پہلے میٹنگ ہوگی، اس میں ایجنڈا طے کیا جائے گا. ہر پارٹی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے آئے گی اور ایک کامن ایجنڈا بنے گا اس میں. اچھا، تو آپ کی پارٹی کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ بہتر تو جماعت کے صدر بتا سکتے ہیں. تو وہ صدر نے تو بلاول صاحب سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا، تو ان سے ہم رابطہ کیسے کریں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے آپس میں رابطے ہیں، بات چیت ہے، اور ہم صدر جماعت کے کہنے پہ ان کے پاس بلاول صاحب کے پاس گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو ملے تھے. کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. بلاول صاحب میں اور شہباز شریف میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. ہاں، جب چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. تو اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر لی، اب آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کب ہوگی؟ انہوں نے کہا 2-3 دن. اس 2-3 دن کو بھی ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں انتظار فرمائیے. چلیں، میں اب آپ کی جو ہنسی ہے اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں. آج کل آپ لوگ کابینہ میں جو دوہری شہریت کے حامل غیر منتخب افراد ہیں اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب آپ وزیر تھے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی 8-10 قسم کے غیر منتخب مشیر تھے، اور اس میں بھی ایک آدھ جو ہے وہ غیر ملکی شہریت کا حامل بھی تھا. 8-10 سے ویسے مجھے یاد نہیں جائے گا. اچھا، تو اگر آپ کے پاس ہو گئے تو آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے 8-10. اسپیشل اسسٹنٹ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک شجاعت عظیم صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور کوئی مجھے طارق فاطمی صاحب، عرفان عرفان صدیقی صاحب کی کہاں سے دوہری شہریت ہونی ہے؟ نہیں، غیر منتخب مشیروں کی بات کر رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا اسپیشل. آج کل کہا جا رہا ہے جی یہ اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں آپ کی طرف سے. اچھا نہیں، میں اس کا جب سمجھ آ گئی بات. ہاں، میر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے، ممکن ہے ہماری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے یہاں جو کابینہ تھی اور اس میں ظاہر ہے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں وہ غیر منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان کی اپنی اہمیت تھی، لیکن بنیادی ڈیسیجن جو تھے وہ الیکٹڈ لوگ کرتے تھے سارے. اور جو ایک جماعت کا ایک ہارڈ کور ہوتا ہے وہ سارا الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل تھا. اس میں 1-2 لوگ وہ بھی تھے جو نان الیکٹڈ تھے، لیکن ان کا اپنے اپنے پروفیشن کا 40 سال کا تجربہ تھا. یہاں عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ محسوس ہوتا سبوں کو کہ یہاں پہ غلبہ غیر منتخب لوگوں کا ہے. تو غیر منتخب لوگوں کی وہ سٹیک کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گلی میں جاتے نہیں ہیں ووٹر کے پاس. ٹھیک ہے، جو گلی میں ووٹر کے پاس جاتا ہے اس کے پاؤں سب سے پہلے جلتے ہیں، اور اسے سوچ ہوتی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ میں نے گلی میں لوٹنا ہے. آخری سوال. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی حکومتیں انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. کیا عمران خان کی حکومت کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ منتخب حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب منتخب ہیں یا چنتخب ہیں. یا چنتخب. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹرم ایجاد کی ہے. کیا اس کا کیا مطلب ہے چنتخب؟ یعنی منتخب بظاہر ہیں لیکن ہیں نہیں. اچھا، چنے گئے ہیں. یہ شاہد صاحب نے بڑی مشہور ٹرم ہے، میں تو ان سے سیکھی ہے میں نے. اچھا، ہاں جی، چنے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جو منتخب حکومتیں انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. تو جو چنتخب ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ منتخب نہیں ہے عمران صاحب. کیا موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آنیسٹ اوپینین دو سر. گزارش یہ ہے کہ، اور یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، کہ جب تک ہم ایک ایجنڈا، نیشنل ایجنڈا نہیں بناتے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی بنانا پڑے گا. آئین کتنی اجازت دیتا ہے اور کتنی نہیں دیتا میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن عملیت کی بات یہ، عملیت پسندی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لارجر ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو کچھ بھی کر لیں
यहाँ पे ये खींचा तानी का निज़ाम चलता रहेगा और मुल्क आगे नहीं जाएगा. बहुत ज़्यादती हो गई है पाकिस्तान के साथ, अब बस कर देनी चाहिए. तो नए इंतखाबात से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सा होमवर्क करने की ज़रूरत है. सियासी जमातों को भी होमवर्क करना पड़ेगा और रियासती इदारों को भी एक अपनी पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलिटीज़ को मान लेने में बेहतरी है. पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अहमियत है, रियासती इदारों की भी अहमियत है, और बदकिस्मती से कोई कोहियन और अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है. बनती है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. उससे फिर जब टग ऑफ वॉर शुरू होता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और सिस्टम ब्रेक हो जाता है. आपने बड़ी मुहतात गुफ्तगू की है, लेकिन बड़ी मायने खेज़ है और बड़ी गहरी बातें आपने की हैं. तो नाजरीन, ये गहरी बातें जो हैं इनको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम गहरी बातों को समझने में काफ़ी मलका रखते हैं.